الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الشاكرين الحمد لله الذي توحد بالعز والبقاء وتفرد بالعظمة والكبرياء ناصر المؤمنين خاذل المبتدئين مخزي المنافقين في الدنيا ويوم الدين خالق كل شيء وكل شيء في وجوده مفتقر إليه لا شريك له في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام للنبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أخيه ووزيره علي بن أبي طالب وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلى 9 المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا صلوات بڑے محمد آواز بہت تیز ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات حاضرین گرامی قدر عزاداران مظلوم کربلا، آج کا یہ دن منسوب ہے نواسۂ رسول حسین ابن علی کے ساتھ۔ وہ دن کہ جب حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں دین اسلام کی بقا کے لیے، شریعت محمدی کی پاسداری کے لیے، آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاء کی تبلیغ کی زحمتوں کو بچانے کے لیے وہ عظیم قربانی پیش کی۔ ایسی عظیم قربانی اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اصحاب کو، اپنے انصار کو راہ خدا میں قربان کر کے گویا حسین اعلان کر رہے تھے، اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے رسول اللہ، اے 1,24,000 انبیاء، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم سب کی زحمتیں ایک بھری دوپہر میں بچا لوں گا۔ حسین نے جو قربانی پیش کی، سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں قربانی پیش کی، لیکن حسین کی قربانی ایسی عظیم قربانی، اگر حسین کربلا کے میدان میں قربانی نہ دیتے تو عام طور پہ تو کہا یہی جاتا ہے کہ اسلام نہ بچتا، دین نہ بچتا، شریعت نہ بچتی۔ یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ اگر حسین قربانی نہ دیتے تو نہ حقیقی اسلام پتہ چلتا، نہ حقیقی شریعت پتہ چلتی، نہ حقیقی دین پتہ چلتا۔ یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن حسین نے صرف دین اور اسلام کو نہیں بچایا بلکہ آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 انبیاء کی زحمتوں کو بچایا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، قرآن کل ایمان، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہ آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاء کی زحمتوں کو بچایا تو صرف حسین ابن علی نے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حق و باطل کا مقابلہ، دیکھیے حق و باطل کا مقابلہ صرف حسین سے شروع نہیں ہوا، آدم سے شروع ہوا تھا۔ یعنی جب سے انسانیت کا آغاز ہوا، حق و باطل کا ٹکراؤ شروع ہوا،
آدم حق پر تھے تو ابلیس باطل بن کے سامنے آیا، یہیں سے حق و باطل کا ٹکراؤ شروع ہوا۔ جتنے اللہ کے انبیاء آتے گئے، ہر حق کے مقابلے میں ایک باطل سامنے آیا۔ اگر ابراہیم حق پر ابھرے، حق بن کر سامنے آئے، تو نمرود باطل کا سربراہ بن کر سامنے آیا۔ اسی طریقے سے سارے انبیاء آتے گئے، حق اور باطل کا مقابلہ جاری رہا، یہاں تک کہ آخری نبی رسول خدا آئے حق بن کر، تو باطل ابو لہب اور ابو جہل کی صورت میں محمد کے مقابلے میں آیا۔ حق اور باطل کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ کربلا کا میدان سن 61 ہجری حق حسینیت کی شکل میں آیا، باطل یزیدیت کی شکل میں آیا۔ اب یہاں پہ کربلا صرف حسین اور یزید کی جنگ نہیں تھی، تو جو چاہتا ہوں، کربلا صرف حسین اور یزید کی جنگ نہیں تھی۔ آج لوگوں کے اذہان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ نعرہ بھی لگایا جاتا ہے، اگرچہ نعرہ بہت پرانا ہو گیا، کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، اسی لیے کہنے والے نے کہا کربلا جنگ تھی اگر شہزادوں کی، قلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گئے۔ کربلا 2 شہزادوں کی جنگ بھی نہیں تھی، بلکہ اس سے بڑھ کے کربلا حسین اور یزید کی جنگ بھی نہیں تھی۔ تو جو چاہتا ہوں، کربلا 2 افراد کی جنگ نہیں تھی۔ کربلا اگر 2 افراد کی جنگ ہوتی، حسین بھی چلے گئے، یزید بھی چلا گیا۔ آج یہ ذکر حسین کی محفلیں کیوں سجی ہیں؟ ابھی نعرہ لگایا تو نعرہ کیا لگایا گیا؟ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ ہمیں جو ہمارے بزرگوں نے نعرہ دیا تو نعرہ یہ نہیں دیا حسین زندہ باد یزید مردہ باد، توجہ فرمائیں گے۔ ہمیں جو شعار دیا گیا، ہم نے جو مجلسوں میں نعرہ لگایا، وہ کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا حسین زندہ باد یزید مردہ باد۔ بھئی اگر نعرہ لگاتے یہی نعرہ ہوتا حسین زندہ باد یزید مردہ باد، کہ یہ نعرہ غلط تھا؟ یقیناً حسین زندہ باد اور یزید مردہ باد۔ لیکن اگر ہم حسین زندہ باد اور یزید مردہ باد کا نعرہ لگاتے تو شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال بھی ابھرتا کہ حسین بھی چلے گئے، یزید بھی چلا گیا، جو زندہ باد تھا وہ بھی چلا گیا، جسے مردہ باد کہہ رہے ہو وہ بھی چلا گیا۔ اب جو چلا گیا اسے زندہ باد کہنے کا فائدہ، اور جو جہنم پہنچ گیا اسے مردہ باد کہنے کا فائدہ۔ توجہ فرمائیں گے بھئی، جو اس دنیا میں ہے ہی نہیں تو اس کے زندہ باد یا مردہ باد کہنے کا فائدہ کیا؟ کہ یزید جہنم واصل ہو گیا، جب جہنم واصل ہو گیا اپنے انجام کو پہنچ گیا، آج مردہ باد کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مر تو وہ گیا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ بھائی وہ مر تو گیا، لیکن یہ مردہ باد کہنے کا فائدہ کیا؟ جو پہلے ہی مر گیا ہے اس کے لیے مردہ باد نعرہ لگانے کا فائدہ کیا؟ یہی وجہ ہے ہمیں جو نعرہ دیا گیا حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد، تاکہ قیامت تک ہماری نسلیں بھی یاد رکھیں کہ یزید اور حسین تو چلے گئے لیکن حسینیت بھی باقی ہے، یزیدیت بھی باقی ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری۔ حسینیت بھی باقی ہے اور یزیدیت بھی باقی ہے۔ اب سارے اگرچہ گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا، چونکہ مجھے بہت زیادہ وقت بھی نہیں ملا۔ حسینیت آج بھی باقی ہے اور یزیدیت آج بھی باقی ہے، مانتے ہو سارے؟ بھئی حسینیت جب میں نے کہا باقی ہے، سارے دھڑلے سے کہیں گے کہ ہاں باقی ہے کیونکہ ہم بھی حسینی ہیں۔ یزیدیت باقی ہے یا نہیں ہے؟ اس کے پیروکار بے شمار ہیں۔ کس صورت میں؟ بالکل اس کے پیروکار ہیں۔ یزیدیت باقی ہے لیکن کس صورت میں باقی ہے؟ یزیدیت کے افراد کہاں پہ نظر آئیں گے؟ یزیدیت کے پیروکار آپ کو کہاں پہ ملیں گے؟ بھئی اپنے معاشرے میں تلاش تو کرو۔ بزرگوں نے بھی میرا ساتھ دیا کہ یزیدیت کے پیروکار ہیں، یقیناً ہیں، اسی معاشرے میں ہیں، لیکن اچھا توقیر کا سوال ہے کہ اپنے معاشرے میں تلاش کرو، کوئی ایک بھی آپ کو ملے جو یہ کہے میں یزید کا پیروکار ہوں؟ کوئی ایک بھی کہے گا؟ کیا کوئی ایک بھی کہہ سکتا ہے میں یزید کا پیروکار ہوں؟ جبکہ پیروکار ہیں، توجہ چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں گے، جبکہ یزیدی ہیں،
آج کوئی یزیدی بھی اپنے آپ کو یزیدی نہیں کہلوائے گا۔ حسین کربلا میں کتنا کمال کر دیا کہ نام یزید داخل دشنام ہو گیا۔ یزید کا نام حسین نے ایسی گالی بنا دیا، آج اس کے پیروکار ہیں لیکن اپنے آپ کو یزید کہلوانا پسند نہیں کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد اہل بیت محمد پر۔ اچھا، یہ یزید اور یزید کے پیروکار یا یزیدیت آج کے دور میں بھی ہے، توجہ فرمائیں گے، لیکن کس صورت میں؟ کیا یزیدی کافروں کی صورت میں ہے؟ یزید کافروں کی صورت میں، بے دینوں کی صورت میں، مشرکوں کی صورت میں، بتوں کی پوجا کرنے والوں کی صورت میں نہیں۔ یزیدیت، توجہ فرمائیں گے، اور یہ اہم ترین نقطہ ہے، اور اگر یہی آپ تک پہنچ گیا میری گفتگو تمام ہو گئی۔ بھئی یزیدیت آج اگر ہے تو کس صورت میں ہے؟ کیا بتوں کے سامنے جھکتی نظر آئے گی یزیدیت؟ نہیں۔ کافر بے دین ہوں گے؟ نہیں۔ بھائی جو ہمیں کربلا نے بتایا، یزیدی بتوں کے سامنے جھکنے والوں کی صورت میں نہیں آتے۔ توجہ چاہیں گے، یزید اور یزیدی بتوں کے سامنے جھکنے والوں کی صورت میں نہیں آتے، چونکہ کربلا میں ہمیں کسی تاریخ نے نہیں بتایا کہ لشکر یزید اپنے ساتھ بت بھی لے کے آئے ہوں کہ ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم ان بتوں کے پیروکار ہیں۔ جو ہمیں تاریخ نے بتایا کہ یزیدی تو وہ ہیں جو کربلا کے میدان میں حسین کے مقابلے میں اس نیت سے آ رہے ہیں جلدی قتل کرو، ہمیں عبادت بھی کرنا ہے۔ توجہ فرمائیں گے، یعنی یزیدیت بتوں کے ساتھ نہیں آئے گی، یزیدیت مشرک بن کے نہیں آئے گی، یزیدیت کافر بن کے نہیں آئے گی، یزیدیت اسلام کے لبادے میں آئے گی۔ توجہ چاہتا ہوں، یزیدیت اسلام کی شکل میں آئے گی۔ اب یہاں پہ قیامت تک کے لیے درسگاہ ہے کربلا قیامت تک کے لیے درسگاہ ہے۔ اچھا درسگاہ ہے تو یہ درسگاہ ایسی ہے جو تا قیام قیامت حق اور باطل یا حسینیت اور یزیدیت کی پہچان کا نام ہے کربلا۔ جو چاہتا ہوں، یزیدیت کی پہچان کا نام ہے کربلا۔ بھائی یزیدیت صرف اور صرف ظاہری نمازوں سے نہیں پہچانی جائے گی، لوگ دھوکے میں آئیں گے۔ حتیٰ ظاہری کلمے سے نہیں پہچانی جائے گی، لوگ دھوکے میں آئیں گے۔ ظاہری تلاوت قرآن سے نہیں پہچانی جائے گی، لوگ دھوکے میں آئیں گے۔ اور اسی لشکر یزید میں بہت سے ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو حتیٰ قرآن سے بھی بخوبی واقف تھے۔ کربلا کے بعد جب امام سجاد گرفتاری کی حالت میں اسیر ہو کر شام کے بازار میں آئے، ابھی دربار میں نہیں پہنچے تھے، شام کے بازار میں لشکر یزید کا ایک آدمی یا یزیدی پیروکار ایک بوڑھا آدمی سامنے آیا، سامنے آ کے کہا الحمدللہ الذی فضحکم، شکر ہے اس اللہ کا جس نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا۔ جب اس نے یہ بات کہی اور امام سجاد کی توہین کی، امام سجاد نے اسے قریب بلایا، کہا اقرأت القرآن، کیا تم نے قرآن بھی پڑھا ہے؟ یزیدی ہے، سوال کرنے والے سید سجاد پوچھ رہے کیا قرآن بھی پڑھا ہے؟ کہتے ہیں نعم، ہاں قرآن بھی پڑھا ہے۔ یہاں پہ امام سجاد نے 3 آیتوں کی تلاوت کی اس کے سامنے، فرمایا کیا تو نے قرآن میں یہ بھی پڑھا ہے کہ خالق نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ کیا یہ آیت پڑھی؟ کہتے ہیں نعم، میں نے یہ آیت پڑھی۔ امام سجاد نے دوسری آیت کی تلاوت کی، کیا تو نے قرآن میں خالق کا یہ اعلان بھی پڑھا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یعنی اقربا کو ان کا حق دے دو، یہ فتح کے حوالے سے آیت ہے، کیا تو نے یہ آیت بھی پڑھی؟ کہتے ہیں نعم، میں نے یہ آیت بھی پڑھی۔ پھر تیسری آیت خود امام سجاد فرماتے ہیں کیا تو نے قرآن میں یہ آیت بھی پڑھی؟ خالق فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ 3 آیتیں امام سجاد نے پڑھی، اسے کہا کیا تو نے یہ آیتیں پڑھی؟ کہتے ہیں نعم، میں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں۔ امام سجاد نے یہاں پہ درس دیا، آیتیں پڑھی ہیں لیکن سمجھ نہیں تھی۔ توجہ فرمائیں گے، آیتیں پڑھی ہیں سمجھ نہیں تھی۔ یزیدیوں کی ایک صفت آئی، آیتیں پڑھیں گے ضرور، توجہ فرمائیں گے، قرآن کی تلاوت ہوگی، آیات حفظ ضرور ہوں گی لیکن آیات کو سمجھیں گے نہیں۔ ہاں
جتنا پڑھا اگر سمجھ رکھتے ہو تو حسینی ہو. توجہ فرمائیں گے, اگر جو پڑھا اگر سمجھ رکھتے ہو تو حسینی ہو. امام سجاد نے فرمایا یہ تو نے جو آیتیں پڑھی ہیں اور جو میں نے بیان کی ہیں, تینوں آیتوں میں ہمارا ہی تذکرہ ہے. ہم ہی وہ اہل بیت ہیں جن کی طہارت کا اعلان ہوا, ہم ہی وہ اہل بیت ہیں جن کو ان کا حق دینے کا حکم دیا گیا, اور ہم ہی وہ اہل بیت ہیں جنہیں اجر رسالت بنا کے ان کی مودت کو واجب قرار دیا گیا. کیا مطلب؟ آؤ یزیدیت کو پہچانو. یزیدیت کی پہچان کیسے ہوتی ہے بھئی؟ ظاہری طور پہ کلمہ بھی ہے, ظاہری طور پہ عبادات بھی ہیں, ظاہری طور پہ قرآن بھی ہے, لیکن اگر یہ ساری چیزیں محمد و آل محمد کی معرفت کے ساتھ ہیں تو حسینی ہو, اور اگر معرفت کے بغیر ہے تو لشکر یزیدی میں ہو. صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد پر. بھائی معرفت کے ساتھ, اور معرفت محمد و آل محمد یہ کتنی عظیم معرفت چیز ہے. دیکھیے ہم مسلمان غلطی کھا گئے, ظاہری احکام اسلام کو لیا, ظاہری احکام اسلام کو لیا, لیکن معرفت کو بھول گئے. اب اپنوں کے لیے جملہ کہہ دوں, یہ معرفت اتنی اہم ہے, تو جو چاہتا ہوں یہ اپنوں کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ معرفت اتنی اہم ہے کہ دعاؤں میں بھی فرمایا اللہم عرفنی نفسک فإن لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولک, اللہم عرفنی رسولک فإن لم تعرفنی رسولک لم عارف. اے اللہ مجھے اپنی معرفت کرا, اگر تیری معرفت نہ ہوئی تیرے رسول کی معرفت سے گمراہ ہوں گا, اور مجھے اپنے رسول کی معرفت کرا, اگر رسول کی معرفت نہ ہوئی امام کی معرفت سے غافل رہوں گا. اور اے اللہ ہمیں امام کی معرفت عطا کر, چونکہ اگر امام کی معرفت نہ ہوئی زلالت عن دینی, تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد پر. حسینیت اور یزیدیت, باقی فرق سارے اپنے جگہ پہ, ایک اہم فرق ہے معرفت کا. جتنی معرفت بلند ہوتی جائے گی انسان لشکر یزیدی سے نکل کے حسینی بنتا چلا جائے گا. توجہ فرمائیں گے. اور اپنے دعوے کی دلیل کے لیے, چونکہ وقت بہت مختصر ہے میں اس پہ طولانی گفتگو کر بھی نہیں سکتا, بھئی معرفت جتنی بلند ہوگی انسان لشکر یزیدی سے لشکر حسینی کی طرف آئے گا. اب اگر کوئی کہے معرفت تو سب کو ہے, محمد و آل محمد کو کون نہیں جانتے؟ بھئی علی کو کون نہیں پہچانتا؟ مسلمان سارے مسلمان پہچانتے ہیں. حسن کو کون نہیں جانتا؟ حسین کو کون نہیں جانتا؟ سارے مسلمان جانتے ہیں. لیکن صرف جاننا یہ کافی نہیں, دلیل اسی کربلا میں ملتی ہے. ان سب کو جاننے والا تھا, مکمل معرفت نہیں تھی, لشکر یزیدی میں تھا. توجہ فرمائیں گے, لشکر یزیدی میں تھا, بلکہ لشکر یزیدی کا کمانڈر تھا. لیکن ادھر معرفت بڑی, معرفت بڑی, معرفت بڑی. کس حد تک بڑی؟ سمجھا کہ جن کو میں جانتا ہوں ان کی اطاعت بھی کرنا ہے. توجہ فرمائیں گے, ان کے مقابلے میں نہیں آنا, ان کے مقابلے میں نہیں آنا, ان کی اطاعت پہ چلنا ہے. جب اس منزل پہ معرفت آئی, لشکر یزیدی سے نکلا, لشکر حسینی میں آیا, حسین نے سینے سے لگایا انت حر فی الدنیا والآخرہ. جب معرفت کامل ہو گئی تو دنیا میں بھی حر ہو گیا, آخرت میں بھی حر بن گیا. جب اللہ بلند آواز نہ مارا کرو, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, نعرہ قرآن کل ایمان, نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. کاش میرے بس وقت ہوتا. معرفت جتنی بلند ہوتی جائے گی انسان خیمہ یزیدیت سے نکلتا چلا آئے گا. حسینیت صرف شعار کا نام نہیں ہے, حسینیت صرف نعرے کا نام نہیں ہے, حسینیت معرفت کے بعد اطاعت کی منزل پر آنے کا نام ہے. یہاں پہ بہت سے حسینی بھی پریشان ہو جائیں گے. آج دیکھیں کیا صرف نعرے کی حد تک مانا یا منزل اطاعت کی معرفت بھی ہے؟
اب جس میں جتنی اطاعت بڑھتی جائے گی، معرفت بڑھتی جائے گی، اتنا حسینیت کے خیمے میں چلا آتا جائے گا۔ آؤ کربلا میں دیکھو، جن کو معرفت حسینی تھی، توجہ چاہتا ہوں، جن کی معرفت بلند تھی، کل کی جو رات گزری، حسین چراغ بجھا کے کہتے رہے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ کوئی ایک بھی اس لیے نہیں اٹھا مجھے زندگی بڑی عزیز ہے۔ کیوں؟ معرفت اس حد تک ہے کہ زندگی بڑی پیاری ہے، لیکن دین سے بڑھ کے نہیں، لیکن اہل بیت سے بڑھ کے نہیں۔ یہ معرفت کی منزلیں جس حد تک بڑھیں گی اس حد تک تم حسینی کہلواؤ گے، اور جہاں معرفت بالکل ختم ہو جائے، انسان ظاہری کلمہ بھی پڑھنے والا ہو، ظاہری نمازیں بھی ہوں، ظاہری روزے بھی ہوں، ظاہری اعمال بھی ہوں، انسان پھر بھی لشکر یزیدی میں رہتا ہے۔ آؤ کربلا میں جو حسین نے قربانی دی، وہ قربانی ہی اس لیے تھی کہ تمہیں معرفت کی منزل تک پہنچائیں، اور جو حسین کے ساتھی معرفت کی ایسی منزل پر پہنچے، یہ پیروکار ہیں امام کے، ایسی منزل پر پہنچے جب تک ساتھی زندہ رہے امام کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ چونکہ ہم زندہ ہیں، ہم ماننے والے زندہ ہیں، ہم پیروکار زندہ ہیں، ہمیں بھی درس لینا پڑے گا۔ جب تک ہم زندہ ہیں حسینیت پہ آنچ نہ آئے، جب تک ہم زندہ ہیں عزاداری پہ آنچ نہ آئے، جب تک ہم زندہ ہیں کربلا والوں کے ذکر پہ آنچ نہ آئے۔ اور جب سارے ساتھی مارے گئے، حسین نے آخری آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ مظلوم کی مدد کرنے والا؟ جب سارے آوان و انصار شہید ہو گئے، حسین کا کوئی ساتھی نہیں رہ گیا، مظلوم کربلا آخری الوداعی سلام کے لیے خیموں کی طرف آئے، یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینہ، یا رقیہ، علیکن منی سلام، بیبیوں مجھ مظلوم کا آخری سلام قبول، اجرکم اللہ۔ سیدہ زینب کے خیمے میں آئے، حسین ابن علی نے آخری سلام کرنے کے بعد اپنی بہن سے ایک تقاضا کیا، دل چاہتا ہے اگرچہ وقت کم ہے، میں جلدی مصائب سے گزر رہا ہوں۔ بہن زینب سے کہا، بہن زینب ایتینی بے ثوب عتیق، مجھے کوئی پرانا لباس لا کے دو۔ ہاں عزیزو، میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیو، روتے تو اسی لیے جن کے لباس جنت سے آتے تھے کربلا میں اتنا غریب ہو گیا۔ سیدہ زینب نے پوچھا، بھیا پرانا لباس کیوں پہننا چاہتے ہو؟ امام فرماتے ہیں، لے اللہ اجرد بعد قتلی، تاکہ کوئی ظالم پرانا لباس چھیننے کے لیے آئے، پرانا سمجھ کے چھوڑ دے۔ میں کہتا ہوں حسین تیری اپنی قسمت، جب شہید ہوئے اب ہر بن کعب ملعون آیا، حسین کو لوٹنا چاہا، کچھ اور تو نہیں ملا، پرانا لباس اتارا، مظلوم کربلا کا جسم تڑپا، اور ظالم پرانا سمجھ کے چھوڑ دے، ابھی میری بہن نے میری لاش پہ آنا۔ اجرکم اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ پرانا لباس لیا حسین نے، اسی پرانے لباس کو جگہ جگہ سے چاک کر کے وہ لباس پہنا، لباس پہن کے سید سجاد کے خیمے میں آئے، آ کے سجاد کو اٹھایا، سجاد بیٹا تیرے بابا کا آخری سلام۔ اب جو سجاد اٹھے، اور شیعو مومنو آل محمد کے غم میں رونے والوں، یہ وہ موقع ہے جہاں پہ تمہارے امام نے تمہیں بھی یاد کی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں شیعہ آل محمد کے ماننے والے، یہاں پہ حسین نے اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے۔ امام سجاد سے فرمایا، سجاد بیٹا جب کربلا کے بعد واپس مدینے جاؤ، بلغ شیعتی انی سلام، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور انہیں بتانا ان ابی ماتا غریباً فندبو، اور شیعوں تمہارا امام غربت میں مارا گیا، اپنے امام پہ گریہ کرو، یہ رونا یہ تمہارے امام کی خواہش ہے۔ آخری سلام کیا، سلام کرنے کے بعد سید سجاد کے خیمے سے باہر آئے، جو ہی باہر آئے حسین اپنے گھوڑے پہ بیٹھے، بڑا وفادار گھوڑا ہے حسین کا،
اسی لیے ہم شبیہ ذوالجناح بناتے ہیں۔ اس کی وفاداری کا جملہ بھی میں مسائل میں کہوں گا۔ حسین اپنے گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، چلنے کا ارادہ کیا، چند قدم گھوڑا چلا تھا کہ حسین کا ذوالجناح رک گیا۔ حسین نے جو ایڑ لگائی، ذوالجناح قدم نہیں بڑھا رہا۔ حسین نے ذوالجناح سے کہا، ذوالجناح صبح سے میں لاشیں اٹھا کے لے کے آ رہا ہوں، کبھی اکبر کا لاشا، کبھی اون محمد کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا، جب بھی گیا ہوں تو میرے ساتھ گیا ہے، آخری مرتبہ مجھے لے جا، تجھے واپس لانے کی زحمت نہیں دوں گا۔ عجب نہیں زبان بے زبانی میں کہو، مولا مجھے انکار نہیں، ذرا میرے قدموں کی طرف دیکھ۔ اب جو حسین نے دیکھا، دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ ذوالجناح کے قدموں پہ، سکینہ رو کے کہہ رہی ہے، ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ یہی حسین ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے، بس چند منٹوں میں مسائب ختم کر رہا ہوں، گھوڑے سے نیچے اترے، سکینہ سامنے کھڑی ہوئی، ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حسین زمین پہ بیٹھے، سکینہ 4 سال کی بچی ہے، اور بیٹیوں والو، بیٹیوں کو باپ بڑے پیارے ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کو کبھی مقتل میں نہیں بھیج سکتی۔ سکینہ سامنے کھڑی ہے، دونوں بازو بڑھائے، بابا کی گردن میں ڈالے۔ بابا کیا مقتل میں جانے کا ارادہ ہے؟ ہاں سکینہ مقتل میں جاؤں گا۔ بابا کیوں جا رہے ہو؟ لعلی آتیک الماء، شاید میں تمہارے لیے پانی لے آؤں۔ اتنا سننا تھا، سکینہ 2 قدم پیچھے ہٹی، بابا پانی نہیں چاہیے، بابا پانی نہیں چاہیے۔ چچا غازی بھی یہی کہہ کے گئے، بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، بابا مجھے پانی نہیں چاہیے۔ ہاں سکینہ مجھے مقتل میں جانا ہے، سنو گے؟ سکینہ کہتی ہے میں روکنے کا حق نہیں رکھتی، امام وقت ہو، لیکن بابا ہاتھ باندھ کے کہتی ہوں، ردنا الی حرم جدنا، پہلے مجھے مدینے واپس پہنچا دو، اب پہلے مجھے مدینے واپس پہنچا دو۔ اور مصائب سن کے رونے والوں، پتہ ہے سکینہ نے کیوں کہا؟ میں کہتا ہوں سکینہ شاید پردے کا خوف تھا، کوئی مدینے جائے نہ جائے، تو شام کے زندان میں رو رو کے بس اجرکم اللہ۔ یہی سکینہ آخر خدا حافظی کی۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، بڑی جلدی میں منزل کے قریب ہو گیا۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، مقتل کی طرف گئے۔ علی کی شجاعت کا وارث تھا، علی کو شجاعت دکھائی۔ آخر وہ وقت آیا جب ہاتف غیبی نے آواز دی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ او حسین تیرا خدا تجھ پہ راضی ہے، حسین تیرا خدا تجھ پہ راضی ہے۔ یہ آواز سن کے حسین نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی۔ جو ہی مظلوم نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی، عمر ابن سعد نے آواز دے کے کہا، کوفیو شامیو، جس نے علی سے بدلہ لینا ہو، اجرکم اللہ۔ چاروں طرف سے حسین کو گھیرے میں لو عزیزو، اکیلا مظلوم ہے، چاروں طرف سے فوجی اکٹھے ہوئے، جس کے پاس جو تھا اس نے حسین پہ ظلم کیا۔ سنو گے؟ اتنے تیر لگے، مظلوم کربلا گھوڑے پہ نہیں سنبھل رہے، اتنے تیر لگے، مظلوم گھوڑے پہ نہیں سنبھل رہے۔ حالت کیا تھی حسین کی؟ مقتل کا جملہ ہے، تارتن یمیل الی الیمین، کبھی دائیں طرف جھکتے، کبھی بائیں طرف جھکتے۔ اور عزیزو یہ جو حسین کی سواری بناتے ہیں نا، بڑی باوفا سواری ہے۔ تاریخ مقتل نے کہا، کلما یمیل الی الیمین یمیل الفرس الی الیمین، جب بھی حسین دائیں طرف جھکنے لگتے، گھوڑا دائیں طرف ہو جاتا، جب بھی بائیں طرف جھکنے لگتے، ذوالجناح بائیں طرف ہو جاتا۔ شاید ذوالجناح کہہ رہا تھا، میں مسلمان نہیں، میں انسان نہیں، لیکن حق وفا ادا کر رہا۔ اجرکم اللہ۔ یہی حسین کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف۔ آخر وہ وقت آیا، ایک ظالم حسین کے گھوڑے کے سامنے آیا، سامنے آ کے اس نے نیزہ اٹھایا، نیزہ اٹھا کے حسین کی کمر پہ نیزہ مارا۔ عزیزو میں نے پڑھ دی ہے، تم نے سن لی ہے، نیزے کا لگنا تھا، زہرا کا لال زین پہ نہیں سنبھل سکتا، زمین کربلا پہ آیا۔ جو ہی حسین زمین کربلا پہ آئے، اب جو کوئی جو ظلم کر سکتا تھا اس نے وہ مظلوم پہ کیا۔ عزیزو میرے پاس وقت نہیں ہے کون سا ظلم بیان کروں۔ جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا۔ لو تاریخ مقتل کا جملہ پڑھ رہا ہوں۔
حرملہ ابن کاہل اسدی یہ سامنے آیا، 3 نوکوں والا ایک نیزہ اٹھا کے حسین کے سامنے آیا. سنو گے؟ فرما فی نہرہ، اس نے وہ نیزہ اس جگہ پہ مارا جہاں اونٹ کو نہر کرنے کے لیے یہ مارا جاتا ہے. 6 شعبہ تیر یا نیزہ حسین کی گردن پہ لگا. گردن پہ لگنا تھا، دور سے علی کی بیٹی زینب نے دیکھا، آواز دے کے کہا لیتک سماؤ قد اتبقت، اے کاش آسمان گر جاتا، اے کاش زمین پھٹ جاتی، لیکن زہرا کے لال پہ یہ قیامت. اجرکم اللہ. اب مقتل کا جملہ ہے، اس نے وہی نیزہ نکالا. نیزہ نکالنے کے بعد فرما فی صدرہی، مظلوم کے سینے میں مارا. نیزے کا لگنا تھا. تاریخ مقتل سنو گے تو میں روایت پڑھ رہا ہوں، کسی کو رلانے کے لیے نہیں. فرما فی صدرہی، نیزہ سینے میں مارا، سینے میں لگنا تھا. فوقع علی وجہی، زہرا کا لال منہ کے بل زمین پہ گرا. زہرا کا لال منہ کے بل زمین پہ گرا. اب جو حسین کی حالت تھی سنو گے، جانور کو ذبح ہوتے دیکھا ہے. حسین کی جو حالت تھی، کیسی حالت تھی؟ جیسے ذبح ہونے والا جانور اپنے پاؤں مارتا ہے، جیسے کوئی ذبح ہونے والا جانور اپنے پاؤں مارتا ہے. یہ حسین کی حالت ہے. آخر وہ وقت آیا جب حسین نے تھوڑی سی مٹی جمع کی. مٹی جمع کر کے حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھا. سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ. میرے اللہ اب تو تیرا دین بچ جائے گا. اجرکم اللہ. لو حسین نے سجدہ کیا. ادھر سے شمر آگے بڑھا، ایک ہاتھ میں خنجر لے کے. تمہارے اور میرے 12ویں آقا فرماتے میرا سلام اس مظلوم حسین پہ جسے گردن کے پیچھے سے بھی ذبح کیا گیا، گردن سے بھی ذبح کیا گیا. کیسے؟ شمر آیا، حسین سجدے کے عالم میں ہے. شمر قریب بیٹھا، گردن پہ خنجر چلانے کا ارادہ کیا، خنجر نہیں چلا. یہ ملعون اٹھا. اٹھ کے اب جو مقتل کا جملہ ہے میں نے پہلے بھی یہاں پہ پڑھا ہے، لیکن مومن برداشت نہیں کر سکتے، بس میں عربی پڑھ کے گزر رہا ہوں. یہ اٹھا فرفسہ برجلہ، اس نے پاؤں کی ایک گستاخی کی. گستاخی کرنے کے بعد او مسلمانوں میں نے پڑھ دی ہے، تم نے سن لیا ہے، یہ تمہارے نبی کا نواز ہے، یہ زہرا کا لخت جگر. اجرکم اللہ. پاؤں کی گستاخی کی. حسین جو سیدھے ہوئے. اب حسین سیدھے ہیں. ایک منٹ کی اجازت مجھے دو. حسین سیدھے ہیں. سنو گے؟ شمر آیا، اس نے اپنا زانو اٹھایا، حسین کے سینے پہ رکھا. سینے پہ رکھ کے اپنا بایاں ہاتھ مظلوم کی زلفوں میں ڈالا. خنجر والا ہاتھ اٹھا. اب جو خنجر والا ہاتھ اٹھا مظلوم کی گردن پہ خنجر چلایا نہیں، ضربے مارنا شروع کی. اب جو ضربے لگی ادھر آدم نے دیکھا، نوح نے دیکھا، ابراہیم نے دیکھا. حسین تیرے صبر پہ سلام. اجرکم اللہ. حسین تیرے صبر پہ سلام. جب یہ ضربے مار رہا تھا علی کی بیٹی دیکھ رہی تھی. سیدہ زینب نے نوحہ کیا، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسینہ. پھر عمر ابن سعد سے کہا اما فیتکم مسلم، اور تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے، تمہارے نبی کا نواسہ مارا جا. اجرکم اللہ. اور تم میں کوئی مسلمان نہیں، تمہارے نبی کا نواسہ مارا جا رہا ہے. جب 13 ضربے چلنی تھی، زمین کربلا میں زلزلہ آیا. حاطف نے آواز دی اللہ قد قتل الحسین. لوگو زہرا کا لال مارا گیا، لوگو بطول کا بیٹا مارا گیا، لوگو زینب کا بھائی مارا گیا. اجرکم اللہ. لوگو حسین مارا گیا. حسین کے شبیہ ذوالجناح ہے. سنو گے؟ یہی ذوالجناح تھا جب حسین کا آخری طواف کر کے خیموں کی طرف آیا. سکینہ ذوالجناح کے سامنے آئی، آ کے کہا او بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا دے، میرے بابا کو کسی نے پانی پلایا یا میرا بابا پیاسا مارا؟ یا حسین، یا حسین. یا حسین.